قید عشق ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 56۔ حویلی کے زنان خانے میں اس وقت سب افراد بیٹھے تھے۔ خانداور بری طرح بھڑکا ہوا تھا۔ اس کی توپوں کا رخ خانزادہ کی طرف تھا، جو ایسے سکون سے بیٹھا تھا جیسے سن ہی نہ سکتا ہو۔ اسے کہہ دیں اپنے کام سے کام رکھے۔ میں نے کہہ دیا شادی نہیں کرنی تو بس بات ختم۔ مر نہیں جاؤں گا اگر تجھ سے شادی نہیں ہوگی تو۔ تم لوگوں کے بچے کیا میرے بچے نہیں ہوں گے؟ سب نے ایک ہی بات کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ خانداور کے غصیلے لہجے پر خان یوسف بیزار ہوئے، جبکہ خان آذر پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عقیقہ دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ مہمان سب جا چکے تھے، مگر 2 دن گزرے تھے کہ خانزادہ نے پھر سے خانداور کی شادی کا شوشہ چھوڑ کر اسے بھڑکا دیا۔ پریحان اور زرشے خاموشی سے داور کو دیکھ رہی تھیں۔ یاور کی بیوی مومنہ کنو چھیل کر کھاتی اپنے آپ میں مگن تھی۔ خانی بیگم اور ثنا بیگم بھی خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ گل جان ریاض کو گود میں لیے تفکر سے داور کو دیکھ رہی تھی، جبکہ پوروا نیند میں جاتے ریاض کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ شادی نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ویسے۔ خان یاور نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھا۔ وہ جواباً دانت کچکچاتا یاور کو گھور کر رہ گیا۔ میری شادی کرواتے وقت تو آپ پیش تھے، اب کیوں مسئلہ کھڑا کر دیا ہے لالا؟ موسیٰ نے بھی حصہ ڈال کر کہا۔ خانداور نے بمشکل ضبط کیا۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے، مجھ سے میری عمر بڑی ہے، اور میں اگر تب بھی باپ نہ بنا تو کیا تیسری شادی کروائیں گے؟ خانداور نے ضبط سے جبڑے بھینچ کر خان یوسف کو دیکھا، جو فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ پہلے تم دوسری شادی کر لو، پھر تیسری کی بات کرنا حرج کیا ہے؟ تم لوگ بیویوں کے ہوتے ہوئے 2 شادیاں مزید کر لیتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب بیوی بھی جا چکی ہے، کتنے بڑے ہو آخر، بوڑھے ہو گئے ہو کیا؟ ان کی لڑکی کو تم سے زیادہ بہترین رشتہ ساری عمر ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ تم لڑکی کی فکر مت کرو، وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ خان یوسف بحث سے تنگ آ گئے۔ خانداور کو جھنجھلا کر جواب دیا، میری بیوی بھی تو چھوٹی ہے، میں تو خوش ہوں۔ عیسیٰ نے مزہ لیتے ہوئے ہنسی دبا کر کہا۔ خانداور نے ان سارے چیلوں کو گھورا جو لائن سے بیٹھے اس کے خلاف بول رہے تھے۔ کسی ایک کے خلاف بولنے کے لیے تو یکجان ہو جاتے تھے۔ خانزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو اب لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں، ہماری اولاد بھی آپ کی اولاد ہے، مگر سچائی یہی ہے، ہماری اولاد پر آپ ویسا حق نہیں جما سکیں گے جو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ عمر کے ایک حصے میں آپ کے لیے بہن بھائی اور سب رشتے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنے بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ وقت آئے تو آپ تنہا ہوں اور تب کچھ کر نہ پائیں۔ آپ کے دل میں بس یہ پریشانی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر زبردستی کی جا رہی ہے، تو مورے گل نے یقین دلایا ہے لڑکی پر کوئی جبر نہیں کیا گیا۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو آپ بھی دل سے وسوسے نکال دیں۔ اور سب سے آخری بات، میں نے کہہ دیا شادی ہوگی تو بس ہوگی۔ وہ گہرے لہجے میں سنجیدگی سے بولا۔ آخری لائن پھر سے دھونس بھرے لہجے میں کہتا خانداور کو چڑھا گیا تھا۔ ہاں بس ضد مت کرو، اور خان زوار عیسیٰ کی شادی ساتھ ہی کر دیتے ہیں، تیاری کر لو۔ خان یوسف نے بھی بات کر کے فیصلہ سنا دیا۔ عیسیٰ کی آنکھیں چمک اٹھیں، دیوانگی سے پوروا کو دیکھنے لگا۔ پوروا کو مائیوں بٹھا دیں، پوروا میری ذمہ داری ہے، ہمارے گھر سے ہی رخصت ہوگی۔ خانزادہ نرم نگاہوں سے پوروا کو دیکھتا بول رہا تھا۔ پریحان کا چہرہ کھل اٹھا۔ پوروا نے سر اٹھا کر خانزادہ کو دیکھا، چہرہ شرم سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ خانداور منہ بگاڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ حدیر پریحان خانزادہ کو پھر سے باہر کی تیاری کرتا دیکھ کر اس کے سر پر پہنچی۔ ہاں بال برش کرتا وہ مصروف انداز میں بولا، آپ سے بات کرنی ہے مجھے، آپ تو اب مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے۔ وہ چہرے پر اداسی پھیلائے بولی تو وہ پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریحان کو پوری توجہ اور وقت دیتا تھا، اس پر بھی یہ گلہ کب وقت نہیں دیتا پریحان، اچھا کیا بات کرنی ہے؟ وہ مسکرا کر برش رکھ گیا۔ اس کے پاس آتا محبت سے بولا، سمجھ گیا، کوئی ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے اتنا ڈرامہ کر رہی ہے وہ؟ ریاض نہیں ہے، نہ تو آرام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے جلدی سے صوفے پر بیٹھ کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ریاض نہیں ہے، پھر تو رومانس بھی کر سکتے ہیں ویسے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر شوخی سے اسے دیکھتا اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ بات کر رہی ہوں نا تو بات سن لیں آرام سے۔ میں چاہتی ہوں ریما اور ادب بھائی کی شادی ہو جائے۔ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کرتی ایک ہی سانس میں بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ پریحان، ادب خان انٹرسٹڈ نہیں ہے نا؟ میں کیسے زبردستی کروں اس کے ساتھ؟ اس کے پاس بیٹھ کر وہ نرمی سے بولتا۔ اس کا گال سہلانے لگا۔ آپ نے باقی سب کے بھی تو فیصلے خود کیے ہیں نا؟ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔
तो वो सर पकड़ किया, बहुत पागल हो मेरी जान, जो देखती हो वही समझ लेती हो। वो इसके बाल संवार कर इसका सर थपथपाने लगा। परिहान नासमझी से इसे देखने लगी। देखो, मूसा का मामला थोड़ा अलग था। वो काफ़ी पहले से जरशे में इंटरेस्टेड था, इसलिए उसके साथ जरशे का निकाह किया। हाँ, ईसा को पूर्वा के लिए चुनने में मेरी थोड़ी खुदगर्जी शामिल थी। जैसे हालात इसके थे, इसे हवेली लाना या वहाँ अकेले रखना मुश्किल था, और ईसा चाहे जैसा भी था इसका ख्याल रखता, और इसने इसकी हिफाजत की। अब दावड़ लाला के लिए मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि मोरे गुल चाहती हैं इनकी भतीजी इनकी बहू बने। खटक हवेली से वाले भी ऐसा ही चाहते हैं ताकि मोरे गुल से इनका रिश्ता मजबूत हो जाए। दावड़ लाला सिर्फ घबरा रहे हैं, इनको लगता है इनमें कमी है, इन्हें लगता है बूढ़े हो चुके हैं। वो मेरे भाई हैं, मैं इनके खौफ जानता हूँ। वो समझाते हुए नरमी से मुस्कुराया। परिहान मुँह बसूर गई। रीमा ने पहली बार इसे कोई काम दिया था, वो भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। अदब भाई भी तो आपके भाई जैसे हैं, इनकी ज़िंदगी का भी तो सोचें। वो इसके पास खिसक कर फिर से तवज्जो दिलाने लगी। अंदाज़ ऐसा था जैसे जिम्मेदारी का एहसास दिला रही हो। वो इसे देख कर रह गया। परिहान, अदब खान को बहुत बार शादी का कह चुका हूँ, इसे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, बट ओके, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त अब इसकी जान नहीं बख्शने वाली। वो जैसे सारा मामला समझ गया था। परिहान ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। इसे कहना बात करूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, इसे समझाऊँगा, शायद मान जाए। वो गहरा सांस भरकर सोफे से पुश्त टिकाकर परिहान को देखने लगा। ओके, बस इतना भी बहुत है। आपको क्या पता, इसे तो अदब भाई का गुस्सा करना भी अच्छा लगता है। और यह तो बिल्कुल मत समझिएगा कि वो बुरी लड़की है, इसने कभी बॉयज़ में ऐसा इंटरेस्ट नहीं लिया था। वो अब रीमा की सफाइयाँ देने में लगी हुई थी। वो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। वो अपने लिए वक्त मांग कर दोस्त की बातें कर रही थी। वो आह भर गया। परिहान, तुम मुझे अपने लिए वक्त मांग कर दोस्त की बातों में ज़ाया कर रही हो। एकदम इसके हाथ थाम कर अपने गालों पर टिकाता वो गंभीर लहजे में बोला। परिहान झींक कर चुप सी हो गई। वो चेहरा आगे बढ़ाकर इसके दाएं रुखसार पर लब रख गया। परिहान के सर्द हाथ इसके रुखसारों पर लरसते गए थे। दिल की धड़कनों में बेतरतीब सा शोर पैदा हुआ। आपको कहीं जाना था ना? वो हकला कर बोलती इसकी तवज्जो खुद से हटाना चाह रही थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो मुस्कुराहट दबाकर नफ़ी में सर हिला गया। मैं अब काफ़ी लेट हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से। वो इसका रुखसार नरमी से सहलाता अपनी तरफ खींच कर बोला। वो गड़बड़ा कर इसे देखने लगी। आइंदा मुझे वक्त ना देने का शिकवा करोगी तो तैयार रहना, मैं तुम्हें भरपूर वक्त दूंगा, शौक़ी से बोलकर इसे सीने से लगाता बाएं रुखसार पर लब रख गया। वो खानज़ादा था, पर रिश्ते में इंसाफ पसंद और अपनी परिहान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुनसिफ। वो अपने लिए रोक दे और वो रुक कर इसे वक्त ना दे, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। इसके सीने में चेहरा छुपाती परिहान ने समझ लिया था। मोरे, आपने बाबा जान को माफ़ कर दिया क्या? जरशे मोरे गुल की गोद में सर रख के लेटी पूछ रही थी। हाँ कर दिया माफ़, इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाती गुलजान ने मध्यम लहजे में बताया। दिल से माफ़ कर दिया इसके इस सब के लिए जो आपके साथ हुआ। क्या आप भूल गई मोरे? जरशे ने हैरत से माँ का पुरसुकून चेहरा देखा। भूल नहीं सकती जरशे, कोशिश करती हूँ तब भी नहीं। मैंने लफ्ज़ों की मार भी खाई है और वजूद पर ज़ख्म भी झेले हैं। वो भूल बोल देना आसान नहीं और माफ़ करना भी बिल्कुल आसान नहीं था। अपने सुकून के लिए माफ़ किया है। बेसकून थी मैं। अगर मैंने यहाँ ना रहना होता, मेरी औलाद ना होती, तो शायद कभी वापस ना आती, ना कभी माफ़ करती। यहाँ आकर रहना, सबसे लाताल्लुक़ होकर बेसकूनी में और नफ़रत में अलग होकर रहना, ये किसी इंसान के लिए आसान नहीं होता जरशे। कभी कभी इंसान को अपने लिए माफ़ कर देना चाहिए, अपने सुकून के लिए। मैं यहाँ खान साहब के नाम पर बैठी हूँ। वो शर्मिंदा थे, मेरे आगे झुके, गलती मानी, माफ़ी मांगी। अब ताल्लुक़ पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया और यकीन करो मुझे सुकून मिल गया मेरे फ़ैसले के लिए। जब वो आका जान के सामने डट गए, मेरी बात को जैसे पूरा किया, मुझे तब खानज़ादा की बात समझ आ गई थी कि औरत की ज़ात का गुरूर इसका मर्द ही लौटा सकता है। वो गुनाहगार है, मेरे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, वो सब अल्लाह जानता है, वो हिसाब लेने वाला है। मैं अपने आप को मज़ीद अंधेरों में नहीं रख सकती, मैं मज़ीद अब खाक बनकर नहीं रह सकती। इन्हें माफ़ किया और वो मुझे मेरा गरूर लौटा कर मेरी ज़ात को मोतबर कर गए। गुलजान आहिस्तगी से बोलती जा रही थी। जरशे यकटक इन्हें देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराहट इनकी आंखों में चमक ले आती थी। अब चेहरे पर सुकून की चमक थी। वो बेसकून और बेजार नहीं थी। ज़िंदगी जीनी पड़े तो ढंग से जिया जाए, इसमें बुरा क्या है?
نفرتوں اور بدگمانیوں میں ہمیشہ نقصان اس انسان کا زیادہ ہوتا ہے جو پہلے ظلم سہتا ہے، پھر اس ظلم کو دل میں دبائے نفرت کرتا رہتا ہے۔ غصہ وجود کو اندر سے کھا جاتا ہے، بے سکونی ہی بے سکونی ہو اور ہم جیتے جائیں دشمنی میں۔ انسان کتنا نادان ہے، 2 دن کی عارضی زندگی میں وقتی احساس میں گھرا خود کو اذیت دیتا جائے گا اور سمجھے گا اس سے زیادہ انا پرست کوئی نہیں، اس سے زیادہ کوئی باعزت نہیں۔ سکون ملے تو سکون حاصل کرو، چاہے جیسے ملے، چاہے کبھی کبھی اپنی ذات کو ایک قدم پیچھے کرنا پڑے۔ اپنے لیے یہ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوئی زیادتیاں وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ پیار کرنے والا تو یاد رکھتا ہے، حساب بھی لیتا ہے۔ زرشے گہرا سانس بھر کر اٹھ بیٹھی، بال آبشار کی طرح پشت پر پھیل گئے تھے۔ مورے، خان موسیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈرتی تھی، سب کہتے تھے میں آپ کا عکس ہوں۔ میں ڈرتی تھی میرا نصیب بھی آپ کے جیسا نہ ہو۔ میں سہم جاتی تھی جب اپنا مستقبل سوچتی تھی، جب خود کو آپ کی جگہ دیکھتی تھی۔ میرا بھی ظرف بڑا نہیں، کمزور ہوں، میں اپنے ساتھ ہوئی بدسلوکی بھول نہیں پاتی۔ لیکن میرا نصیب بہت الگ ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے میرے لیے لڑ جانے والے انسان ہیں۔ اب جب مجھے محبت ملتی ہے میں آپ کو سوچ کر رو دیتی ہوں، آپ کی زندگی ایسی کیوں نہیں تھی؟ مورے، وہ گلجان کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی۔ گلجان سختہ زدہ سی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ماں کا غم بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ ماں کو بے سکون دیکھ کر بھی ڈرتی تھی، وہ خود سکون میں رہ کر بھی ماں کے لیے روتی تھی، اور آج جب اس نے ماں کے چہرے پر سکون دیکھا تھا تو تب بھی رو پڑی۔ یہ سکون بہت مہنگا تھا، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو معاف کر کے ملا تھا۔ جب میری خاموشی پر خان صاحب پریشان ہوتے ہیں، میری اداسی پر بے چین ہوتے ہیں، مجھے آپ یاد آتی ہیں۔ وہ زار و زار روتی بول رہی تھی۔ گلجان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ عورت امیر ترین ہوتی ہے جس کی اولاد اس کی قدر کرتی ہے۔ ماں سے محبت تو سب کرتے ہیں، قدر کم لوگ کرتے ہیں۔ زرشے جیسی اولاد کوئی کوئی ہوتی ہے جو ماں سے محبت کے ساتھ اس کا مشکل وقت بھی یاد رکھے، جو اپنے سکون میں بھی ماں کی بے سکونی یاد رکھے، جو خوشیاں حاصل کر کے ماں کے خالی پن پر رو دے۔ دروازے پر آئے خان آزر اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ انہیں لگا تھا معافی حاصل کر لینا ہی سب کچھ ہے۔ وہ غلط تھے، معافی مل گئی تھی، مگر وہ قدر کہاں سے لاتے جو انہیں گلجان کی کرنی چاہیے تھی؟ وہ عزت کیسے حاصل کرتے جو گلجان کے دل میں ان کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ بعض اوقات ہم سکون میں ہو کر بھی خالی ہوتے ہیں۔ گلجان ایسی ہی تھی، خان آزر بھی ایسے ہو رہے تھے، اندر سے خالی اور خاموش۔ زرشی اپنے پوشن میں آئی تو لاؤنج میں ہی سب بیٹھے تھے۔ وہ نظریں چراتی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ کے ساتھ کسی بات پر ہنستے موسیٰ نے اسے یوں چوروں کی طرح جاتے دیکھا تو ٹھٹک گیا، بہانے سے اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ واش روم میں جاتی زرشے کا بازو تھام کر روکا۔ وہ حواس باختہ سی چہرہ چھپا رہی تھی، جیسے وہ ماں کے پاس روتی رہی تھی۔ وہ اس حال میں دیکھے گا تو سوال کرے گا۔ زرشے پریشان ہو گئی۔ ادھر دیکھو مسز، یہ منہ چھپائی کی کون سی رسم؟ موسیٰ اس کے یوں چھپنے پر اسے اپنی طرف کھینچ کر چہرہ سامنے کرتے ہوئے شرارت سے بول رہا تھا۔ چہرے پر نظر پڑی تو جملہ ادھورا رہ گیا۔ زرشا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ وہ بے چین سا ہو گیا، اس کے بال سمیٹ کر پوچھنے لگا اس کی توجہ پر۔ وہ اس کے سینے سے لگتی سے سکنے لگی۔ یا محبت اسے کبھی کبھی صرف خواب لگتی تھی، ایک خوبصورت خواب، اور خوف ستاتا تھا یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ محبتیں اچانک ملنے لگیں تو کچھ وقت لگتا ہے عادت ہونے میں۔ اس کی بھی عادت نہیں بن رہی تھی۔ موسیٰ فکر مند سا اسے سینے سے لگائے سر سہلا رہا تھا۔ خان صاحب، آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ کبھی بدل گئے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ سسک کر بولی تو موسیٰ حیران رہ گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ سسکیاں بھرتی، سرخ نم چہرہ لیے، بھیگی آنکھوں کو مسلتی وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، سحر زدہ کر رہی تھی۔ میں کیوں بدلوں گا میری جان؟ تمہیں پانے کے لیے اتنے خواب دیکھے تھے جو پورے نہیں ہوئے، تو تمہیں کیا خبر دنیا سے دل اکتا گیا تھا؟ تم وہ دعا ہو جسے چھپ کر دل میں مانگتا تھا اور پورے وجود میں نا امیدی بھری ہوتی تھی۔ تم تو معجزہ ہو، تم تو وہ طلب ہو میری۔ تم سے بدلوں گا تو بے قدر کہلاؤں گا، اور بے قدروں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ میں محبت تھی، لہجے میں محبت تھی، حصار میں محبت تھی، انداز میں محبت تھی۔ وہ سراپا محبت تھا، اور سامنے کھڑی روتی ہوئی لڑکی اس کا عشق تھی۔ عشق بھی وہ جو رو رو کر مانگا جائے۔ اس کے چہرے کی نمی کو نرمی سے صاف کرتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ یقین آتے آتے بھی وقت لگتا ہے، اور یقین ایسے دلایا جائے تو چاہے عمر بیت جائے۔ اس کے چہرے کو عقیدت بھرا لمس سونپتا وہ اسے خود میں سمیٹ گیا۔
اس کی محبت محسوس کرتی زرشے کو گلجان کے الفاظ یاد آئے تھے۔ یہ شکر کا مقام ہے، ہمارے نصیب ایک سے نہیں ہے۔ تم نے دنیا میں اجر لے لیا، میں آخرت میں اجر لوں گی، اور یقین کرو جو اجر اللہ آخرت میں دے گا وہ تم دیکھ لو تو کہو گی کاش دنیا میں سختی دیکھ لیتی۔ وہ دنیا جو محض 4 دن کی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے یہ ڈریس، یہ برا لگ رہا ہے، پوروا منہ بگاڑ کر بول رہی تھی۔ پریحان نے اس سے گھورا۔ زرد لباس، کھلی ڈھیلی سی قمیض اور شلوار بالکل سادہ تھی۔ پوروا کا گلابی شفاف رنگ ان کپڑوں میں کھل اٹھا تھا۔ اسے جس نے دیکھا تھا تھم گئے تھے۔ پرکشش، دلکشی اور معصومیت سے بھرا چہرہ، نازک سا وجود اس لباس میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسے مائیوں میں بیٹھے بھی تیسرا دن تھا، اس کا مزاج بگڑتا جا رہا تھا۔ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک یہ بھیڑنگا لباس، اس پر روزانہ لگتے اپٹن کی خوشبو، پوروا کو یہ سب برا لگ رہا تھا۔ یہ رسم ہوتی ہے، تم اس سے بہت پیاری دلہن بنو گی، اور یہ اپٹن لگانے سے اسکن سافٹ ہوتی ہے، بس کچھ دن تو رہتے ہیں۔ پوروا تنگ مت کرو، پریحان کچھ دیر سمجھاتی رہی۔ وہ پھر بھی منہ بگاڑ کر کھڑی انسنا کر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی۔ گلجان کے پاس سو رہی تھی وہ، اور گلجان اس کے شکوے سوتے تک سنتی اور ہنستی رہتی تھی۔ اب بھی اس کے چپ ہونے پر ہی وہ سوئی تھی۔ پوروا پٹ سے آنکھیں کھول دی، اندھیرے میں ان کا چہرہ دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ بستر سے نکل کر شال اوڑھتے دبے پاؤں باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی ثنا بیگم کے پوشن میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے پوشن میں عیسیٰ کا روم اوپر تھا۔ وہ بلی کی طرح بنا آواز کیے عیسیٰ کے روم میں پہنچی۔ نیل کو روشنی میں سامنے بیڈ پر سوئے عیسیٰ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا عیسیٰ ہی اس کی مشکل سمجھ سکتا ہے، باقی سب انجان ہیں۔ وہ اتنے روز سے مل بھی تو نہیں رہا تھا اس سے۔ اگر ان چند دنوں میں کوئی اور فرینڈ بنا بیٹھا تو وہ کیا کرتی؟ سر جھٹک کر اس کے پاس پہنچی اور بلینکٹ میں گھس کر اس کے پاس لیٹ گئی۔ عیسیٰ جی، یک ٹھنڈے ہاتھ اس کے گال پر رکھے وہ اس سے سرگوشی میں پکار رہی تھی۔ نیند میں محسوس ہوتے سرد لمس اور نرم پکار پر وہ کسمسا کر جاگا۔ پہلو میں موجود نازک سا وجود اسے خواب لگا تھا۔ حویلی کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے وہ مایوں بیٹھ چکی، اپنی بلی سے نہ ملنے گیا تھا نہ بات کی۔ تب سے ہی ایسے خواب و خیال ستا رہے تھے، مگر چند روز تو انتظار وہ کر ہی سکتا تھا، لیکن پوروا نہیں کر سکتی تھی یہ انتظار۔ اس کے ہاتھ کو گال سے ہٹاتے ہوئے اسے جھٹکا لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، وہ سامنے تھی اس کے کمرے میں، اس کی مایوں بیٹھی دلہن، وہ بھی رات کے اس پہر۔ پاگل، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عیسیٰ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، آنکھوں سے نیند بھگ سے اڑ گئی۔ عیسیٰ جی، مجھے یہ والا ڈریس نہیں پسند، وہ یلو کریم بھی نہیں پسند، ہم بس واپس چلتے ہیں، مجھے اس روم میں نہیں رہنا۔ وہ اس کا گرم بلینکٹ خود پر ڈال کر سمٹ کر سوتی فرمائش کر رہی تھی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھلیں۔ اس کے روپ پر دل عجیب طرز سے دھڑکنے لگا تھا۔ مایوں میں بٹھا رہے ہیں، وہ بھی میری بلی کو۔ سب کو پتہ ہی نہیں تم کتنی بہادر لڑکی ہو، اس وقت میرے پاس آ کر تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے۔ وہ شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ پوروا نیند میں جا رہی تھی۔ بلینکٹ کھینچ کر اسے اٹھایا۔ دکھاؤ کیسا ڈریس ہے جو پسند نہیں؟ اپنے سامنے کر کے اسے دیکھنے لگا۔ پوروا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ عیسیٰ تو اس کا روپ دیکھ کر فریز ہو گیا۔ اپٹن کی وجہ سے چہرے پر الگ سی رونق ہو رہی تھی۔ گلابی رنگت میں گھلا زرد پن اسے انوکھا روپ بخش رہا تھا۔ عیسیٰ مدہوش سا ہوتا اسے سینے سے لگا گیا، اس کے چہرے پر وارفتگی لٹاتا وہ بالکل ہی دنیا بھول گیا تھا۔ پوروا اس سے دور ہونے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہوتی بے چارگی سے اس کے حصار میں مقید ہو کر رہ گئی تھی۔ جانے وہ اس کی پریشانی سمجھا تھا یا نہیں، مگر وہ اسے مزید پریشان ضرور کر گیا تھا۔ اگلی صبح جب پوروا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے ہی کمرے میں تھی۔ اس نے عیسیٰ کے پاس جانے کا رسک لیا تھا، اور عیسیٰ بالکل نہیں چاہتا تھا اس حرکت پر اس پر پہرے سخت کیے جائیں۔ ایسی حسین غلطی تو روزانہ دہرائی جائے، بار بار کی جائے۔ حویلی والے جان ہی نہیں پائے وہ سب سے چھوٹا جوڑا اندر ہی اندر اپنا کام چلا رہا تھا۔ کیسی مایوں، کیسی پردہ داری، ان کو کوئی باندھ سکتا تھا بھلا؟